انڈین ہسٹری کی سیریز میں آج ہم جو کیلیفیٹ یعنی خلافت کا جس کو ہم راشدون یا راشدین پیریڈ کہتے ہیں یعنی جو پہلے 4 خلیفہ تھے ان کے دور میں یہ قریباً 30 سال کا وقت آتا ہے. تو اس میں انڈیا یا ہند کی عرب ورلڈ کے ساتھ کیا ریلیشنز تھی. تو اس میں یہ بات جاننے والی ہے کہ جو پہلے کیلف ابو بکر صدیق کے نام سے جو جانے جاتے ہیں ان کے پیریڈ میں عرب میں انٹرنل وہاں بہت کنفلکٹس تھے. وہاں وہ اپاسٹسی یعنی وہ ارتداد ردا وارز جن کو ہم کہتے ہیں وہ شروع ہو گئے تھے. یعنی کچھ وہاں پہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور وہ واپس چلے گئے تھے اپنے اس پرانے دین کی طرف جو وہ مانتے تھے. تو اس وجہ سے اس کا پورا فوکس ان کا وہیں پہ رہا یعنی جو جزیرۃ العرب ہے. لیکن اس کی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جن لوگوں نے ارتداد کیا یعنی جنہوں نے ریوولٹ اسلام کے خلاف کیا یا اسلامک اسٹیٹ کے خلاف مدینہ میں کیا, تو ہسٹوریکل ایویڈنس یہ ہے کہ ان کی مدد کے لیے یہاں سے انڈیا سے کچھ لوگ گئے تھے جنہوں نے وہاں ان جو ارتداد کر رہے تھے ان کے ساتھ مل کے لڑا مسلمانوں کے خلاف. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ پہلی بار جو عرب ہند ریلیشنز میں کنفلکٹ کی شروعات ہو گئی وہ ایسے ہو گئی تھی کہ یہاں کے لوگ وہاں کے جو مرتدین تھے جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا ان کی مدد کے لیے یا چاہے وہ مرسنریز تھے یا ایسی کوئی تجارتی تعلقات تھے ان کے یا وہ پیسے لے کے لڑنے گئے تھے. اب اس پہ کوئی کلیئر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں سے لوگ ان کی مدد کے لیے گئے تھے. اب آپ دیکھیے مینلی جو عمر ابن الخطاب ہے جو سیکنڈ کیلف ہے جن کے دور میں ایسٹرن رومن امپائر اور پرشین امپائر میں مسلم یہ جو ریاست تھی وہ پھیل گئی تھی. تو اب جو ہسٹورینز پہ بات کرتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دیم جو انڈیا یعنی پریزنٹ جو سب کانٹیننٹ ہے اس کو کنکر کرنے کے لیے عرب کے لوگوں کو مکران یا مکران جس کو ہم کہتے ہیں جو پریزنٹ بلوچستان کا ایک سیمی ایرڈ یا ڈیزرٹ ایک ریگستان ہے اس کو کراس کرنا تھا. تو یہ ایک بڑا ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پار کرنا یا اس سے کے بیچ میں سے جانا ایک بڑا مشکل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سمندر سے ہو کے گزرنا پڑتا تھا یعنی اوشین کراس کرنا پڑتا تھا یہاں پہ. لیکن یہ جو کیلف تھے عمر ابن الخطاب وہ اس کے خلاف ہو گئے تھے. نیول مشنز بھیجنے کے حق کے خلاف وہ تھے اس وجہ سے کیونکہ ایک ان کا جو ایک لیڈر تھا ایک مشن بھیجا گیا تھا قریباً 4-5 ہزار جو کمپینینز تھے یا عرب کے جو ایک جس کو ٹرم مجاہدین استعمال کی جاتی ہے وہ رومن امپائر سے لڑنے گئے تھے. لیکن وہ بیچ سمندر میں وہ پھنس گئے تھے, ایک طوفان آیا تو وہ سارے اسی میں ان سب کی وفات اسی سمندر میں ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ جو خلیفہ عمر ابن الخطاب تھے وہ اس حق میں نہیں تھے کہ مسلمانوں کو کسی مشن پہ سمندر کے راستے سے بھیجے, تو اس لیے وہ انڈیا اس کے حق میں بھی نہیں تھے. لیکن ان کے دور میں کیا ہوا کہ انہوں نے ایک جو ولی تھے جن کو کہ انہوں نے بحرین بھیجا تھا تو ان کا نام ہے عثمان ابن ابی ثقفی. تو یہ طائف بھیجا تھا پھر باقی پروونسز ان کے انڈر دیے انہوں نے. تو یہی وہ کیلف عمر ان کے دور میں یہ جو تھے عثمان بن ابی ثقفی انہوں نے ہی شروعات کی تھی کہ ہندوستان پہ اس کو دستے یا ایکسپیڈیشنز بھیجے. تو یہ وہاں سے پہلا جو مسلمانوں کا دستہ وہاں سے یہاں حملہ کے لیے آیا تھا, انویژن کے لیے آیا تھا. تو انہوں نے پریزنٹ جو بامبے ہے اس کا ایک علاقہ جس کو تھانہ اور اس کو تھانے کے نام سے جانتے ہیں تھانہ, تو اس علاقے پہ انہوں نے ریڈ ڈالی تھی. تو یہ ایک وہ دیور کاٹ بائی سرپرائز جو وہاں کے لوگ تھے تو یہاں ان کے ہاتھ میں جس کو مال غنیمت ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ ان کے ہاتھ لگا اور وہ واپس چلے گئے. اب کیونکہ اس میں جو خلیفہ تھے عمر ابن الخطاب ان کی اپروول یا پرمیشن نہیں تھا
تو جب انہوں نے یعنی عثمان بن ابی عباس ثقفی نے ان کو یہ بتایا کہ میں نے ایسا کیا، تو اس پہ وہ ناراض ہو گئے تھے عمر ابن الخطاب. تو انہوں نے ان سے صاف کہا تھا کہ اگر کوئی وہاں پہ جان کا ضائع ہوتا، یعنی وہاں پہ کچھ ہمارے لوگ اس میں مر جاتے، تو ہم اس کا معاوضہ تمہارے گھر والوں سے لیتے. یعنی اس حد تک وہ اس کے خلاف تھے، سمندری مشن یا سمندری دستے بھیجنے اس کے بہت زیادہ وہ خلاف تھے. تو اسی میں کیا ہوا کہ کچھ ٹائم کے بعد تقریباً 13 ہجری میں اس نے یہ جو عثمان بن ابی آس ثقفی تھے، اب کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر کوئی مطلب ٹریجڈی ہوئی یا سمندر میں کوئی ایسا نقصان ہوا تو خلیفہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے 2 مطلب دستے بھیجے، 2 پارٹیز بھیجی نیول ایکسپیڈیشن پہ. اچھا، یہ بحرین عمان کے راستے سے یہاں آتے تھے، جس کو دیبل یا کراچی کے مطلب جو پریزنٹ کراچی ہے اس میں یہ پورٹ بڑا ایک ہے، تو دیبل اس کو ایسے پڑھتے ہیں. اچھا، اسی بحرین عمان کے راستے سے یہاں پہنچے تھے. تو انہیں ایک بھائی اپنا جس کو کہ حکم ابن ابی آس، جو کہ جس کو بڑوچ یا بروس آج کے پڑھا جاتا ہے، جو گجرات میں ہے، اور ان کا دوسرا بھائی تھا مغیرہ ابن ابی آس، جن کو یہی دیبل یعنی جو کراچی ہے ان کو وہاں پہ بھیجا. تو یہ مطلب آپ دیکھیے کہ ایکسپیڈیشنز کب سے شروع ہوتی ہے اور پھر مطلب وہ کہاں جاتی ہے. تو آپ اس کو سمجھے کہ یہ وہی جو گجرات سندھ کا علاقہ ہے یا بامبے کا علاقہ ہے، اسی میں، کیونکہ انیشل کنٹیکٹ اسی میں ہوا. تو اس میں وہاں پہ یہ جو تھے یہ مغیرہ ابن ابی آس، ان کی وفات، ان کی پوری پارٹی وہاں پہ مطلب جب یہ لڑائی ہو گئی دیبل کے پورٹ مطلب شہر میں، تو ان سب کی وفات ہو گئی. یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ دفن بھی اسی جگہ کیے گئے تھے مغیرہ ابن ابی آس. تو جہاں تک وہ مسلم سیٹلمنٹس کی بات ہے، تو وہ مالابار جو یہ کوسٹ ہے اس میں، اور وہ اس سے پہلے ہوتا ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ابھی ہم انویژن یا کیلیفیٹ کا جو پیریڈ ہے، اب جو یہ بات یعنی ایک پوری پارٹی کا مطلب پیرش ہو جانا، تو جب یہ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے قریباً 5 سال تک یہ خلیفہ سے یہ بات چھپائی تھی. پھر جو ابو موسیٰ اشعری، وہ بھی کمپینین آف پرافٹ تھے، ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے لیٹر لکھی تھی جو خلیفہ تھے عمر ابن الخطاب کو، کہ اگر آپ اجازت دے تو ہم ایک مطلب بدلہ ریویج کے لیے ایک پارٹی وہاں پہ بھیجتے ہیں جو ہند سندھ کا علاقہ ہے. تو لیکن وہ اس کے لیے ایگری نہیں ہوئے. تو پھر 23 ہجری میں مطلب آپ دیکھیے وہ پرشیا کا پورا علاقہ جس کو ایران عراق وہ مسلمانوں نے کنکر کیا. تو یعنی جو باؤنڈری تھی بٹوین انڈیا، یا ایک بیریئر تھا بٹوین انڈیا اینڈ دیز عرب سینٹرل یا مین اسلامک لینڈز، وہ ختم ہو رہا تھا. تو اب سیدھے وہ آ رہے تھے، مطلب کنٹیکٹ ہونے والا تھا، کیونکہ اب پرشیا مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا. تو نیچرلی اب یہ انڈیا پہ مطلب ایک طرح کی تیاری ہو رہی تھی کہ یہاں پہ اب وہ انویژن کرے. تو اسی میں ابو موسیٰ اشعری نے سندھ، مطلب وہ گورنر تھے وہاں، تو انہوں نے بھیجا تھا ایک لشکر سندھ کا مطلب کنکر کرنے کے لیے. تو اس ٹائم وہ چاش یا شش جن کو پڑھا جاتا ہے، تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو چیلنج، یعنی ان کی پارٹی کو چیلنج کیا کہ آپ یہاں سے واپس جائے، نہیں تو آپ کا حال آپ کا وہی حال کریں گے جو مغیرہ ابن ابی آس کا ہوا تھا. تو یہ مطلب اس کے بعد جو خلیفہ عمر ابن الخطاب ہے، ان کے ہی پیریڈ میں حکم ابن عمر غفاری، ان کو جو یہ مکران یا مکران کا علاقہ ہے اس میں ان کو مشن بنا کے بھیجا تھا، اور پھر کنکر کے بعد وہ وہیں ولی بھی وہیں بنے تھے. تو اس میں وہی تھے سہار العبدی، وہ اس میں کمانڈر تھے، اور وہ بڑا ایک مانا جانا نام تھا وہاں عرب میں، بڑا ایک مدبر ان کو مطلب مانا جاتا تھا. تو یہ اس پیریڈ کی بات ہے. اور اسی میں مطلب جو کرمان کا علاقہ ہے جو ایسٹ پرشیا میں آج پڑتا ہے ایران میں، اس میں عبداللہ بن عامر انہوں نے اس پہ حملہ کیا، یعنی اسی پہ. تو آپ دیکھیے کہ جو انڈیا کی جو نیبرنگ ٹیریٹریز ہے اور انڈیا یہی. اچھا، میں اس میں یہ بات بتاؤں کہ السندھ والہند یہی ٹرم وہ استعمال کرتے تھے. تو یہ ایک آلریڈی پرشین ٹرم موجود تھی، تو اس سے ان کا معنی یہی یعنی مطلب یہی ہوتا تھا کہ
مطلب جو مکران یا پھر جو سندھ سے لے کے برابر وہ جو سپائس آئیلینڈس ہیں انڈونیشیا کی، وہاں تک جو پورا ایک علاقہ ہے یہ ہند یا سندھ ہے. وہ اس کو مطلب استعمال سندھ کے بجائے کبھی ہند استعمال کرتے تھے. تو یہ ہسٹورین بات کرتے ہیں کہ جو اس پورے علاقے کی ایک کلچرل اور کلیکٹیو آئیڈینٹی ملی وہ انہی عربز نے دی، کہ انہوں نے اس پورے علاقے کو ایک جغرافیکل اینٹیٹی بنا دیا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سہار ابن عبدی یہاں آئے، تو پھر جو خلیفہ عمر ابن الخطاب تھے انہوں نے ایک دن ان کو بلایا تھا کہ ہمیں اس بارے میں جانکاری دے کہ وہاں مطلب جب آپ مکران گئے ہیں، آپ کرمان گئے ہیں، تو اب مکران کے بارے میں ہند کا جو علاقہ ہے اس کے بارے میں بات کرے. تو اس میں جو ڈسکرپشن ان کا ہے بڑا ایک میں آپ کو بتا دوں، ہی ارض سہلھا جبل. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ماؤھا وشل و تمرھا دکل و عدوھا بطل و خیرھا قلیل و شرھا طویل والکثیر فیھا قلیل والقلیل فیھا ضائع وما وراءھا شر منھا. یعنی وہ بیان کرتے تھے جو ہند کی زمین ہے، یہ مکران کی زمین، یہ پورا ریگستان ہے، یہاں پانی کی کمی ہے، وہاں کے کھجور ردی کے برابر ہے، وہاں کے چور ہوشیار ہے، اور وہاں خیر کم ہے اور شر زیادہ ہے. تو اگر وہاں تھوڑی فوج بھیجے تو وہ بھی ضائع، یعنی ان کو مار دیا جائے گا کیونکہ وہاں چور یہ بڑے ہیں، اور اگر زیادہ فوج آپ بھیجو گے تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے کیونکہ وہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ ڈسکرپشن دے رہے تھے تو اس پہ عمر ابن الخطاب نے ان سے کہا تھا اسجاؤ انت ام مخبر، کیا آپ یہ شاعری کر رہے ہیں یا پھر آپ مطلب خبر دے رہے ہیں، ہمیں اطلاع دے رہے ہیں اس بارے میں؟ تو کیا یہ شاعری ہے یا حالات آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو اسی پہ انہوں نے کر دیا لا واللہ لا یغرھا جیش لی ابدا. تو مطلب یہی پھر انہوں نے کہا، حضرت عمر نے کتب الی سہیل والحکم بن عمر لا یجوزن مقران احد من جنودکما. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ قسم کھا کے مطلب یہ قسم اٹھائی کہ کوئی لشکر وہاں نہیں لڑے گا، تو پھر حضرت جو عمر ابن الخطاب تھے انہوں نے حکم بن عمر کو لکھا کہ آپ اس سے آگے نہیں بڑھے. یعنی خلیفہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ مسلمان آرمیز ہند میں جا کے لڑے. ان کے آخر میں بھی ایک مطلب ایک ایکسپیڈیشن یہاں پہ ہوئی تھی، وہ جو جبلہ اس طرح کا نام تھا ان کا، انہوں نے یہاں پہ ایک ایکسپیڈیشن کی تھی. اس کے بعد آتا ہے جس کو ہم خلافت عثمانی کہتے ہیں، دا کیلف عثمان، ان کا دور آتا ہے. تو قریباً 25 ہجری میں عبداللہ بن عمر کو انہوں نے سیستان بھیجا تھا، اور اسی میں وہ کابل وغیرہ فتح ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد مگر یہ ٹیمپرری تھا، کابل کیپچر کیا گیا مگر ٹیمپرری تھا، اور حکم بن جبلہ وہی یہاں پہ تھے. اسی میں کرمان پہ بھی اٹیک ہوا تھا، کرمان وہی ایسٹرن پرشیا، وہ بھی اسی پیریڈ میں اٹیک ہوا تھا. لیکن جو ہسٹورین ہے وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے یعنی لاجسٹک اور سٹریٹجک جو فیکٹرز تھے، یہاں خطرہ تھا، مطلب جو لڑنے والے تھے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر یہاں چور یعنی رہزن ڈاکو بہت زیادہ تھے. تو اس وجہ سے مسلم آرمیز کا اس میں پینیٹریٹ کرنا وہ اس کو بڑا خطرناک سمجھ رہے تھے، اور اس وجہ سے وہ پرمیشن نہیں دے رہے تھے کہ اس پہ مطلب آپ آگے بڑھے. اچھا، پھر اس کے بعد وہاں پہ جو علوی دور آتا ہے، جو چوتھے خلیفہ ہے علی ابن ابی طالب، کیونکہ وہاں انٹرنل فیکٹرز بھی تھے. پھر انہوں نے جو عثمان نے جو گورنرز وغیرہ لیے ان کو ریلیو کیا، نئے لگائے، تو انٹرنل مسلم جو مین لینڈ پالیٹکس ہے اس نے یہاں پہ بھی اثر کیا، یعنی یہاں کے گورنرز بھی ٹرانسفر ہو گئے. لیکن اس میں ایک واقعہ ہوا کہ جب جمل میں جو واقعہ پیش آیا جس میں ایک طرح سے جو لیڈ آرمی تھی اور دوسری طرح سے مطلب ام المومنین عائشہ کی آرمیز تھی، تو اس میں جو حضرت عائشہ کی طرف سے لڑنے والے کچھ لوگ وہ یہاں بھاگ کے آئے تھے سیستان، وہ وہاں پہ بیٹھے، قبضہ کیا، پھر ان کو ہرایا گیا. تو ان کو پھر پتہ چلا، جو کیلف علی ابن طالب تھے انہوں نے عبد الرحمن کو وہاں بھیجا تھا، جرد انہوں نے وہاں ان کو بھیجا تھا، لیکن ان کا بھی یہ حال ہوا، یعنی ان کو بھی وہاں پہ مار دیا گیا. اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور جو ایکسپیڈیشن بھیجی تھی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. تو اسی میں پھر حارث ابن مرہ عبدی انہوں نے سندھ پہ یہ مطلب ایکسپیڈیشن کی، اس پہ قبضہ کیا، لیکن ان کی پوری پارٹی بھی اس میں پیرش ہو گئی.
تو اس میں یہ جو کیلیفیٹ یا راشدین کا پیریڈ ہے، اس میں آپ یہ سمجھے کہ ایک تو اس میں خلیفہ پہلے تو وہ تیار نہیں تھے، کیونکہ یہ جو اسٹریٹجک پرابلمز تھی یہاں پہ، مطلب ایک دور علاقہ تھا، بڑا دشوار راستہ تھا، تو وہ تیار نہیں تھے. پھر وہ نیول ایکسپیڈیشنز کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور اسی طرح سے جو مالی غنیمت کا بھی کوئی اسٹرانگ فیکٹر یہاں نہیں تھا. ایک اور پرابلم تھی ابھی پرشیا اس میں کنکر نہیں ہوا. وہ جو پرشیا جب کنکر ہوا اس کے بعد یہ جو مسلم آرمیز تھی یا مین لینڈ جو مسلمان رہ رہے تھے ان کے لیے یہ پورا علاقہ ایکسپوز ہو گیا. لیکن یہ تبھی ممکن تھا جب سیستان یعنی افغانستان کا بیشتر علاقہ، کرمان جو پرشین کا ایسے علاقہ ملتا ہے وہ کنکر ہو، اور اس کے بعد سندھ کنکر ہو. تو پھر انٹرنل پالیٹکس جو مطلب مکہ مدینہ میں ہو رہی تھی، وہاں جو فتنہ کا دور تھا جب مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، تو اس کا بھی یہاں پہ بڑا امپیکٹ پڑا. تو اوور آل یہاں آپ سمجھے کہ کراچی، بامبے، ایڈسٹریٹس اس جانب ایکسپیڈیشنز پڑی، لیکن وہ ٹیمپرری تھی، یعنی مسلم کنٹرول ٹیمپرری تھا. لیکن ایک چیز تھی کہ انفارمیشن وہ گیدر انفارمیشن کلیکٹ کر رہے تھے اس بارے میں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انیشل کنٹیکٹ کیسے ہوا، کیسے انویژنز ایکسپیڈیشن شروع ہوئی، اور وہ کس علاقے میں ہوئی، اور کیا فیکٹرز کنٹریبیوٹ کر رہے تھے اس پہ. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ مطلب ارلیسٹ مسلم سیٹلرز، تو وہ اس سے پہلے ہمیں مالابار وغیرہ میں ملتے ہیں، یعنی جو ٹریڈ کی وجہ سے جو وہاں پہ لوگ رہ رہے تھے مالابار میں. تو اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر آپ اینڈرے وگ کو پڑھیں گے الہند، تو انہوں نے بڑا اس پہ ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن کیا ہے کہ کیا وہاں پہ مطلب کس جگہ پہ وہ رہ رہے تھے اور کس. تو وہ اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک جو وہ میں نے واقعہ آپ کو وہ مالابار کے کنگ کا بتایا تھا، وہ ارلیسٹ کاپر پلیٹ 1875 AD تامل کنٹری میں، اس کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں. تو نیکسٹ پارٹ میں اب ہم مین جو امویہ پیریڈ میں سندھ کنکر ہوتا ہے، وہ جو امیر معاویہ سے شروع ہو کے محمد ابن قاسم تک وہ آتا ہے، اس کے بعد یہاں پہ سیٹلمنٹ، عرب سیٹلمنٹ بنتی ہے، وہ نیکسٹ پارٹ میں بات کریں گے. تھینک یو.